بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری اس نشست کا عنوان ہے امام بخاری اور غیر مقلدین۔ اس عنوان کے تحت 3 چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1 امام بخاری اور غیر مقلدین، نمبر 2 ابواب بخاری اور غیر مقلدین، نمبر 3 احادیث بخاری اور غیر مقلدین۔ ہر دور کے اندر باطل کی یہ عادت رہی ہے کہ ہمیشہ اچھی شخصیات اور اچھے کاموں کو اپنے کھاتے میں ڈالنا ہے اور بری شخصیات اور برے کاموں کی نسبت اہل حق کی طرف کرنی ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یہودی جو تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مسلم شخصیت گزرے ہیں۔ ابراہیم کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان تینوں کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے اور مشرک بھی نہیں تھے۔ یہی طریقہ جو ہے غیر مقلدین نے اختیار کیا ہے کہ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، تو اس لیے بہت بڑی شخصیت ہیں، مسلم شخصیت ہیں، تو غیر مقلدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے چونکہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے۔ اب چونکہ وحی کا سلسلہ تو نہیں ہے، اس لیے ہم دلائل کی روشنی کے اندر یہ بات واضح کریں گے کہ غیر مقلدین کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح دیکھیے مرزا قادیانی پر جب کفر کا فتویٰ لگا، یہ بہت اچھا کام تھا۔ اب سب سے پہلے جو کفر کا فتویٰ لگا ہے یہ علماء لدھیانہ نے لگایا، جو علماء دیوبند سے وابستہ تھے۔ علماء لدھیانہ میں سے مولانا محمد لدھیانوی، مولانا اسماعیل لدھیانوی، سب سے پہلے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ لیکن غیر مقلدین اس کارنامے کو بھی اپنے سر سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بہاؤالدین نے کتاب لکھی ہے تحریک ختم نبوت۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ سب سے پہلے جو مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ اہل حدیثوں نے لگایا تھا، اور لکھا ہے کہ اول المکفرین مولانا نذیر حسین دہلوی۔ دیکھیے اب مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگانا بہت اچھی بات تھی، تو اچھا کام تھا، نسبت سب سے پہلے کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے، حالانکہ یہ کام علماء دیوبند نے کیا تھا۔ تو غیر مقلدین کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے مشہور مولوی حافظ زبیر علی زئی، اب اس نے تحقیقی مقالات کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 491 پر لکھا مسیلمہ کذاب حنفی۔ اب مسیلمہ کذاب چونکہ یہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ مسیلمہ کذاب حنفی۔ اب اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے، احناف پر چوٹ لگانے کے لیے اس نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ حنفی لکھا ہے۔ حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر مسیلمہ کذاب کو حنفی لکھنا ہے تو بہت سارے صحابہ کرام جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی حنفی لکھنا چاہیے تھا، لیکن ان کو حنفی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ حنفی لکھ دیا تاکہ اگر بعد میں کوئی آدمی دیکھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید مسیلمہ کذاب یہ حنفی تھا، تو حنفیوں نے ایسا کام کیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو منفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسال بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح حضرت عبید اللہ بن حمزہ ہیں، عبد الرحمن بن جابر ہیں۔ تو کئی سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حنفی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلدین کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی کتب متقدمین کے اندر اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث سے تعریف آئی ہو تو وہاں خود کو مراد لیتے ہیں، اور جہاں ان الفاظ کے ساتھ مذمت آ جائے تو کہتے ہیں ہم مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے کوئی اور مراد ہے، حدیث کے تالے مراد ہے، ہم مراد نہیں ہیں۔ ان کے ایک عبد الرحمن منیر غیر مقلد نے کتاب لکھی ہے حقانیت مسلک اہل حدیث۔ اب اس کے اندر ایک سرخی قائم کی ہے، لکھتا ہے لقب کی ابتدا، کہ ہمیں یہ سب سے پہلے لقب یہ کب ملا ہے، تو اس کے تحت لکھتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو اہل حدیث ہونے کا لقب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اور اس کے تحت حدیث نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث ومعهم المحابر فیقول اللہ لهم انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الی الجنہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اہل حدیث آئیں گے، ان کے پاس دعوتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ تم اہل حدیث ہو اور جنت کے اندر چلے جاؤ۔ کیا تم دیکھو سب سے پہلے جو ہمیں یہ لقب ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، اور یہ کتاب ہے حقانیت مسلک اہل حدیث صفحہ نمبر 55 پر۔ اسی طرح صفحہ نمبر 57 پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کیا لیس عندی قوم خیر من اہل الحدیث، کہ میرے نزدیک اہل حدیث سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھو ہمارا جو ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں اور ہمارا زمانہ متقدمین کا زمانہ ہے، تو جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں خود کو مراد لیتے ہیں، اور جہاں مذمت آ جائے خود کو مراد نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر اب وہ عبارات جہاں ان کی مذمت آئی ہے، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شرف اصحاب الحدیث، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد صفحہ نمبر 337 پر امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کرتے ہیں، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحدیث۔ اب اصحاب الحدیث ہے، اس کا ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل حدیث کے اصولوں کی روشنی میں اس کا ترجمہ اہل حدیث کرنا چاہیے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اہل حدیث سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہی ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اہل حدیث سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے۔ اسی طرح امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا اسی کتاب صفحہ نمبر 338 پر دوسرا قول بھی موجود ہے، فرماتے ہیں لو کانت لی اقلب کنت ارسلها علی اصحاب الحدیث، اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان اہل حدیثوں کو اوپر چھوڑ دیتا۔ اب دیکھو یہاں کیا ہے، اصحاب الحدیث چونکہ یہاں مذمت آئی ہے نا، تو غیر مقلدین یہاں خود کو مراد لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم مراد نہیں، اس سے حدیث کے تالے مراد ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے 350 صفحہ پر ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث ہم شر الخلق ہم المجان، کہ جو اہل حدیث ہیں یہ دنیا کے اندر سب سے بدترین مخلوق ہیں اور پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ تو بات بالکل ان کے عین مطابق آتی ہے کہ بالکل کیا ہے، یہ بدترین مخلوق ہیں اور پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے کے اندر اہل حدیثوں کی جو عادت تھی وہ چوریاں کرنے کی بھی رہی ہے، کہ لوگوں کی چوریاں کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی تاریخ بغداد کے اندر لکھی ہے، تاریخ بغداد جلد 9 صفحہ نمبر 79 پر، سرق اصحاب الحدیث نال ابی زید، کہ اہل حدیثوں نے ابو زید انصاری کے جوتے چوری کر لیے۔ اب اس کے بعد ان کے پاس ابو زید انصاری کی مجلس کے اندر جب کبھی شعراء ادباء اخباری قسم کے لوگ آتے تو رما بھی ثیابہ ولم یتفقدھا، اپنے سامان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سامان بکھرا رہتا اس کو سمیٹتے نہیں تھے، وہ آتے چلے جاتے۔ وَإِذَا جَاءَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، لیکن جب اہل حدیث ان کی مجلس میں آتے جَمَعَهَا وَجَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، سارے سامان کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیتے، کیوں کہ کہیں اہل حدیث چوری نہ کر لیں۔ اب چونکہ ان جگہ کیا ان کی مذمت آئی ہے تو یہاں خود کیا ہے اپنے مراد لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے اہل حدیث مراد ہیں، کہتے ہیں اس سے حدیث کے طالب مراد ہیں۔ تو غیر مقلدین کا یہ اصول ہے، اپنے لیے اصول الگ ہے اور دوسروں کے لیے اصول الگ ہے۔ جہاں تعریف آتی ہے خود کو مراد لیتے ہیں، مذمت آتی ہے دوسروں کھاتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تقریباً یہ اصول ہر باطل کا ہے، مماتیت کو آپ دیکھ لیں، بریلویت کو دیکھ لیں، ان کا بھی اصول ہے۔ اب مماتیوں کے جو مشہور ان کے کالم گزرے ہیں محمد حسین نیلوی، اب ان کے رسائل چھپے ہیں رسائل نیلوی کے نام سے، اس کے اندر شمارہ نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 52۔ اس نے من صلی اللہ علیہ عند قبری سمیت ہو، یہ جو حدیث ہے اس پر سندھی باس کی ہے، صفحہ نمبر 29 سے شروع کی ہے اور صفحہ نمبر 52 پہ ختم کی ہے، تقریباً 23 صفحوں پر یہ مشتمل ہے۔ اس کا عنوان قائم کیا ہے شفاء العی فی بیان من خبر من خبر من صلی اللہ علیہ،
شفاء العی فی بیان خبری من صلی علیہ، یہ عنوان قائم کیا ہے۔ تقریباً 23 صفحوں پر مشتمل جو ہے یہ پوری سندی بحث ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 52 پر خلاصے کے طور پر لکھتا ہے کہ حدیث جو ہے من صلی علیہ عند قبری سمیت، تو یہ جو حدیث ہے کہتا ہے موضوع ہے جسے حدیث کہنا بھی حرام ہے۔ کیا کہتا ہے؟ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، یہ حدیث موضوع ہے جسے حدیث کہنا بھی حرام ہے۔ اب یعنی جو آدمی اس کو من صلی علیہ عند قبری کو حدیث کہتا ہے گویا کہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا، اور خود اچھا اس سے تعجب والی بات دیکھیے، سنیے کہ خود اسی بحث کے اندر 23 صفحوں کے اندر خود 52 مرتبہ اس کو حدیث کہا ہے۔ ادھر لکھتا ہے کہ اس کو حدیث کہنا حرام ہے، اور خود اسی بحث کے اندر 52 مرتبہ من صلی اللہ علیہ عند قبری کو حدیث کہا ہے۔ تو گویا کہ اپنے لیے اصول اور ہے اور دوسروں کے لیے اصول اور ہے۔ دوسرے کوئی حدیث کہے تو کہتا ہے حدیث کہنا حرام ہے، اور خود حدیث کہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ان کا آپ یہ اصول لیں اور ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں، جہاں جہاں کس نے اس کو حدیث لکھا ہے وہ حوالے تلاش کریں اور آپ ان کے سامنے جو پیش کریں کہ دیکھو تمہارے مول صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو حدیث کہنا حرام ہے، اور خود بھی اس کو حدیث بھی لکھتے ہیں۔ اسی طرح طریقہ ہے بریلویت کا۔ اب بریلویت نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب تھی تقویۃ الایمان۔ اب تقویۃ الایمان کے اندر ایک عبارت تھی شاہ صاحب نے لکھا تھا، اور یہ اس کی عبارت یہ ہے، یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اب یہ عبارت تھی۔ اب بریلویوں نے اسی عبارت کو لے کر شاہ صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اس عبارت کو کفریہ قرار دیا کہ چھوٹی بڑی مخلوق جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے اس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی داخل ہیں۔ گویا کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اب اس عبارت سے عموم نکال کر سب پر کیا ہے توہین ہونے کا اور گستاخی کا قول کیا، خود ہی اس کے اندر جو ہے یہ تفسیر نکالی ہے۔ اب اگر بریلوی عبارات دیکھ لی جائیں تو اس سے جو ہے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اب دیکھیے بریلوی عبارتوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ جہاں انہوں نے ایسا بات لکھی ہے جس کے اندر عموم نظر آتا ہے، وہ عبارت بھی کیا ہے گستاخی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب بریلوی کے جو اعلیٰ حضرت ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے جو ان کے جو ملفوظات ہیں صفحہ نمبر 79 پر ہے کہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ لوگ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، یعنی جو معبود ہیں وہ سب کیا ہے جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی گئی یا نہیں کی گئی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گئی ہے، ملائکہ کی گئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر اس عبارت کے اندر عموم نکال لیا جائے جیسے بریلویوں نے عموم نکالا ہے کہ چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں، تو اس کے اندر بھی کیا ہے اگر اس عبارت کے اندر دیکھا جائے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی داخل ہیں، تو یہ عبارت بھی کیا بنتی ہے پھر کفریہ بنتی ہے اور اپنے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے ایک شعر لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے بارے میں، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا ہے تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا ہے تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اب اس عبارت کے اندر عموم اگر نکال لیا جائے تو کہاں تک پہنچتی ہے؟ اونچے اونچوں کے سر کس کے ہیں؟ جیسے انہوں نے چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر عموم نکالا ہے، تو اگر اپنی عبارت کے دیکھ لیں تو پھر یہ عبارت بھی کیا بنتی ہے کفریہ بنتی ہے، تو اپنے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ لیکن اپنے لیے کیا ہے اصول الگ ہے، اپنی عبارتوں کے اندر عموم نہیں نکالیں گے لیکن دوسروں کی عبارتوں کے اندر کیا ہے عموم نکالیں گے۔ اس طرح خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بریلوی بھی ان کو مانتے ہیں، کیونکہ بریلوی بھی مانتے ہیں اس لین کی عبارت ہے۔ اب اس عبارت کو بریلوی بھی کفریہ قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبارت کیا ہے؟ خواجہ صاحب لکھتے ہیں، کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا نہ سمجھے، جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا نہ سمجھے۔ اب ساری مخلوق کے اندر اگر چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں تو ساری مخلوق کے اندر داخل نہیں ہے، ساری مخلوق کے اندر بھی تو داخل ہے نا، تو اس عبارت کے اندر بھی عموم نکلتا ہے، لیکن ادھر کیا ہے کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، عبارت کو کفریہ قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے باطل کا اصول یہ ہے کہ اپنے لیے اصول الگ بناتے ہیں اور دوسروں کے لیے اصول الگ بناتے ہیں۔ تو ہماری اس نشست کا عنوان چونکہ امام بخاری اور غیر مقلدین ہے، اس لیے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر مقلدین تمام محدثین کرام میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور بخاری شریف کو تمام کتب حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے غیر مقلدین کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بخاری شریف سے حدیث دکھائی جائے۔ جب بھی آپ کی گفتگو ہوگی تو کہیں گے جی بخاری شریف سے حدیث دکھاؤ، جیسے کہ سبحان استاد جنہوں نے ان کی مثالیں بھی دی ہیں، تو سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف سے حدیث دکھائی جائے۔ حالانکہ حالات و واقعات کا جائزہ لینے سے بخوبی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے
کہ غیر مقلدین کا صرف زبان سے یہ دعویٰ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں بالکل اس کے برعکس بات ہے۔ حالانکہ کئی سارے ایسے احادیث آپ حضرات کے سامنے آئیں گی کہ غیر مقلدین کا عمل ان حدیث کے خلاف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہیں لیکن غیر مقلدین کا عمل جو ان حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب غیر مقلدین سب سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، تمام ائمہ حدیث میں سے سب سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دیتے ہیں، اس طرح بخاری شریف کو تمام کتب حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، تو اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ غیر مقلدین امام بخاری کی ہر بات کو مانتے اور ان کی تمام حدیث پر کیا کرتے، عمل کرتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہ تو یہ عقائد میں متفق ہیں نہ مسائل میں متفق ہیں، اور بہت ساری ایسی حدیث ہیں بخاری شریف کی جس پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اہل حدیث ہیں، اور مقلدین کو کہتے ہیں کہ اہل فقہ والرائے ہیں۔ آپ خود کیا ہیں، اہل حدیث ہیں، اور ہمیں کیا کہتے ہیں، اہل فقہ والرائے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر حدیث کا مطالبہ بھی ہم سے کرتے ہیں۔ جب ہمیں اہل فقہ والرائے کہتے ہیں، خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو حدیث کا مطالبہ کس سے ہونا چاہیے، غیر مقلدین سے ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے جب بھی غیر مقلدین سے گفتگو ہو، غیر مقلدین جب حدیث کا مطالبہ آپ سے کرے تو آپ نے یہ کہنا ہے ابھی ہمارا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، آپ خود ہمیں اہل فقہ والرائے کہتے ہو، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ تو تمہارا ہے، اس لیے حدیث کیا ہے، تمہیں پیش کرنی چاہیے، ہمیں پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ وہ مسائل پیش کریں جس میں غیر مقلدین کے پاس ان مسائل میں حدیث نہیں ہے، جو اجتہادی مسائل ہیں پیش کریں اور اس کو کہیں کہ حدیث دکھا، پتہ چل جائے گا حدیث پیش کرتا نہیں کرتا۔ اسی طرح جب غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو ان حضرات کی اگر آپ نے حدیث دانی کا تجربہ کرنا ہو تو ان سے آپ کچھ مسائل پوچھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس کتنی حدیث دانی ہے۔ اب دیکھیں سوال بالکل آسان ہے، آپ آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ 4-5 سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو جب بھی غیر مقلدین سے آپ کی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ جب تک آپ یہ اس بات ذہن میں رکھیں، جب تک آپ غیر مقلدین سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں پوچھیں گے، اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، آپ کے پاس آتا رہے گا، سوال کرتا رہے گا۔ اگر آپ نے ایک سوال بھی کر لیا اس کے بعد غیر مقلدین آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ان سے 2-3 مسائل پوچھیں، ان پر حدیثیں پوچھیں، اس پر حدیث پیش کرو، غیر مقلدین پھر آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ نماز کے جو مسائل ہیں مثال کے طور پر، اب آپ ان سے پہلا سوال یہ کریں کہ نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ تکبیر جو تحریمہ ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کہے بغیر نماز شروع کر دیتا ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال بالکل آسان ہے نا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، نماز شروع کر دیتا ہے، اب اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع دین ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع دین کرنا ہے، یہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین نہیں کرتا، اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سمجھ آ گئی نا؟ 2 باتیں۔ نمبر 3، اور جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب یہ تو بات ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، یہ مسئلہ تو آپ کے سامنے گزر چکا ہے، سینے پر باندھنے ہیں یا ناف کے نیچے باندھنے ہیں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اب ان سے یہ پوچھیں کہ ہاتھ باندھنا چاہے سینے پہ آپ باندھیں، لیکن یہ بتائیں ہمیں کہ ہاتھ باندھنا ان کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اور اگر کوئی آدمی ہاتھ نہیں باندھتا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4، اب جب ہاتھ بھی باندھ لیے، تکبیر تحریمہ کہہ لی، ہاتھ باندھ لیے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے نماز شروع کرنی ہے، ثنا پڑھنی ہے۔ اب ان سے پوچھیں یہ ثنا پڑھنی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ثنا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اگر کوئی آدمی ثنا نہیں پڑھتا، فاتحہ کی قراءت شروع کر دیتا ہے، اب اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ 4 مسئلے تو بالکل کیا ہے، نماز کے بالکل آسان مسئلے ہیں، آپ کے ذہن میں آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان سے 5واں سوال یہ کریں کہ آج کل تو موبائل کا دور ہے، ویسے ٹیپ ریکارڈ، اگر کوئی آدمی آیت سجدہ سن لے، موبائل کے اندر تلاوت ہے، آیت سجدہ سن لی، تو آیت سجدہ سن لینے کے بعد اس پر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سجدہ اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اسی طرح ٹیلی فونک جو نکاح ہے، انٹرنیٹ پر نکاح ہوتے ہیں، اب اس نکاحوں کا کیا حکم ہے؟ نکاح ہو جائے گا یا یہ نکاح نہیں ہوگا؟ اسی طرح آج رمضان آنے والا ہے، تو اس کے اندر رمضان کے اندر روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یہ کیسا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ نمبر 8، انتقال دم، یہ مسئلہ تو آج کل عام ہے کہ جب ایک آدمی بیمار ہو جائے اس کو خون دینے کی نوبت پیش آتی ہے، یہ خون دینا انتقال دم یہ کیسا ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اب جب آپ ان سے یہ باتیں پوچھیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غیر مقلد کبھی آپ کے سامنے آ جائے۔
تو آپ ان سے سوال پوچھ کر تو دیکھیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم سوال پوچھتے نہیں ہیں اور ان کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جب خود ان سے سوال کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ غیر مقلدین کے پاس بھی کوئی جواب ہے یا نہیں ہے, اور ان کو حدیث دانی کا کتنا ان کو علم ہے. جب آپ ان سوالات کا ان سے مطالبہ کریں گے, ان کے جوابات کا مطالبہ کریں گے, تو آپ حضرات کو پتہ چل جائے گا کہ غیر مقلدین کو کتنی حدیث دانی ہے, ان کے پاس کتنی حدیثیں ہیں. تو یہ 8 سوال ہیں, آپ حضرات ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بات کرنا آسان ہو جائے گا. تو ہمارا جو 3 باتوں میں سے پہلی بات ہے وہ ہے امام بخاری اور غیر مقلدین. اب غیر مقلدین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے بنیادی جو اختلاف کیا ہے وہ مذہب کا ہے. دیکھیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں اور غیر مقلد کیا ہیں, لا مذہب ہیں. ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, شافعی المذہب ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 ہی قول ملتے ہیں, یا یہ شافعی ہیں یا کیا ہے, حنبلی ہیں. زیادہ مشہور یہ ہے کہ شافعی ہیں. امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ. اس کتاب کے 6 جلدیں ہیں. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ان ائمہ کا تذکرہ کیا ہے جو شافعی المذہب ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں, ان کے مقلد ہیں. تو اس کتاب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 421 پر انہوں نے 50ویں نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے. 50ویں نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, شافعی المذہب ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اسی طرح محدث ہے امام ابن قاضی, ان کی وفات ہے 851 ہجری کی. انہوں نے کتاب لکھی ہے طبقات شافعیہ. اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 40 پر انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے. اور انہوں نے اس میں ابو عاصم عبادی کا قول نقل کیا ہے, کہا کہ وَلِهَذَا ذَكَرَ الْعِبَادِي وَغَيْرُهُ فِي طبقات الشافعیہ, کہ عبادی اور کئی سارے حضرات نے, ابو عاصم عبادی اور کئی سارے حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طبقات شافعیہ کے اندر شمار کیا ہے. اسی طرح نمبر 3 امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے الانصاف. الانصاف کے صفحہ نمبر 48 پر لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل البخاری فإنه معدود فی طبقات الشافعیہ, کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو طبقات شافعیہ میں شمار کیا گیا ہے, یعنی شافعی المذہب ان کو قرار دیا گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں. اب یہ عبارات تو وہ ہیں جو غیر مقلدین سے پہلے کی ہیں, اور کئی سارے غیر مقلدین حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں. غیر مقلدین کے مشہور عالم نواب صدیق حسن خان, نواب صدیق حسن خان نے کتاب لکھی ہے الحتہ فی ذکر سیاح ستہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 242 پر انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں. اور انہوں نے بھی ابو عاصم عبادی کا قول نقل کیا ہے وقد ذکر ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیہ, کہ امام ابو عاصم فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں. اب دیکھیں, ان کا یہ قول نقل کرنے کے بعد نواب صاحب نے تردید نہیں کی, بلکہ اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے, اس کی کوئی تردید نہیں کی, بلکہ ایک دوسری کتاب لکھی ہے ابجد العلوم. ابجد العلوم کے صفحہ نمبر 126 پر انہوں نے پھر دوبارہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں. چنانچہ وہ لکھتے ہیں وَنَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ نَبْذًا مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ, کہتے ہیں اب ہم اس کتاب کے اندر کچھ ائمہ شوافع کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا وَهَؤُلَاءِ صِنْفَانِ, ان کی 2 قسمیں ہیں, جو شوافع ائمہ ان کی 2 قسمیں ہیں. أَحَدُهُمَا مَنْ تَشَرَّفَ بِصُحْبَةِ الإمام الشافعي, کہ ان میں سے پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ہے, یعنی بعض تو وہ ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے, صحبت اختیار کی ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو بعد میں گزرے ہیں جنہوں نے صحبت اختیار کی. ان میں سے کون ہے, کہتے ہیں احمد الخلال, ابو جعفر البغدادی. یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ہے. اچھا, وہ جو بعد میں گزرے ہیں وہ کون سے ہیں, کہتے ہیں ان میں سے محمد بن ادریس ابو حاتم رازی اور محمد بن اسماعیل البخاری. اب دیکھیں اپنی دوسری کتاب ابجد العلوم کے اندر بھی اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, شافعی المذہب ہیں. اسی طرح غیر مقلدین کے دوسرے عالم محمد حسین بٹالوی, انہوں نے بھی اشاعت السنہ 21ویں جلد اور صفحہ نمبر 74 پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے اصحاب طبقات ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور شافعی قرار دیا ہے. اشاعت السنہ جلد 21 صفحہ نمبر 74 انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. اب دیکھیں ان حوالہ جات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین نے بھی لکھا ہے, ان سے پہلے والے حضرات نے بھی لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, شافعی المذہب ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. تو اور غیر مقلدین کا تقلید کے بارے میں کیا نظریہ ہے, آپ ان سے زبانی تو سنتے رہتے ہوں گے, شاید یہ زبانی تو کہتے ہیں کہ تقلید کیا ہے, شرک ہے, لیکن آدمی کے پاس سے کچھ حوالہ جات بھی ان کتب کے ہونے چاہیے کہ جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ تقلید شرک ہے. اب ان کے غیر مقلد کے ان کے مولوی ہیں عبداللہ ناصر رحمانی. عبداللہ ناصر رحمانی اس نے کتاب لکھی ہے تقلید کی مخالفت کیوں, تقلید کی مخالفت کیوں.
اس کے صفحہ نمبر 11 پہ لکھتا ہے، تقلید کے بارے میں لکھتا ہے کہ جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے، جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا یعنی جائز ہو سکتا ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر لکھتا ہے کہ تقلید شرک ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ تقلید شرک ہے۔ اسی طرح ان کے دوسرے مولوی جو ان کے مولوی گزرے ہیں، رئیس ندوی، یہ انڈیا کے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے سلفی تحقیقی جائزہ۔ سلفی تحقیقی جائزہ تقریباً 1000 سے زائد صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 821 پر لکھا ہے کہ تقلید جو ہے کفر اور شرک ہے۔ تقلید کو کیا لکھا؟ کفر اور شرک لکھا۔ اسی طرح ان کے تیسرے مولوی ہیں ابو الحسن سیالکوٹی۔ ابو الحسن سیالکوٹی کی 2 کتابیں ہیں، ایک الکلام المتین ہے اور دوسری الظفر المبین۔ ان دونوں کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے الکلام المتین صفحہ نمبر 61 پر اور الظفر المبین کے صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہے کہ تقلید کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ شافیوں میں سے ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافی المذہب ہیں، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ تقلید شرک ہے۔ تو ان عبارات کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ثابت ہوتے ہیں؟ مشرک ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی دوسری ایک کتاب ہے، اس دوسری کتاب میں تاریخ اہل حدیث سے ڈاکٹر بہاؤالدین نے لکھی ہے۔ تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 199 پر لکھا ہے کہ حنابلہ اور شواف اہل حدیث نہیں ہے، حنابلہ اور شواف اہل حدیث نہیں ہے۔ کس میں لکھا؟ تاریخ اہل حدیث کے اندر لکھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 ہی قول آتے ہیں، یا کیا ہے؟ شافی ہے یا حنبلی ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ اگر شافی ہونا اور حنبلی ہونا کیا یہ اہل حدیث نہیں ہے؟ جو شافی ہے اہل حدیث ہے وہ حنبلی نہیں ہے۔ اور ان کی دوسری کتاب ہے سیاحت الجنان، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے عبد القادر حصار پوری کی۔ اس میں لکھتا ہے کہ جو غیر اہل حدیث ہے وہ جہنمی ہے۔ اس پہلے کیا لکھا؟ تاریخ اہل حدیث کے اندر لکھا کہ شواف اہل حدیث نہیں، شواف اہل حدیث نہیں، اور دوسری کتاب کے اندر سیاحت الجنان کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ جو غیر اہل حدیث ہے وہ جہنمی ہے۔ جو شواف اہل حدیث نہیں تو کیا ہوئے؟ غیر اہل حدیث ہوئے نا، تو لکھتا ہے کہ جو غیر اہل حدیث ہے وہ جہنمی ہے۔ تو دیکھیے اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے؟ شافی ہیں یا حنبلی ہیں؟ غیر مقلدین کی عبارات کی روشنی میں کیا ثابت ہوتے ہیں؟ ان کا جہنمی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ حضرات نے سنا ہے بخاری شریف کی وجہ تصنیف کیا ہے؟ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیوں لکھی تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وکأنی واقف بین یدیہ وبین یدی مروحۃ اذب عنہ فسألت بعض المعبرین فقال انت تذب عنہ الکذب فهو الذی حملنی علی اخراج الصحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں آپ علیہ السلام سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں، مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ جب میں نے اس کی تعبیر پوچھی بعض معبرین سے، تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے، انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو لوگوں نے غلط احادیث منسوب کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گا کہ آپ ایک صحیح کتاب لکھیں گے جس کے اندر صحیح حدیثیں ہوں گی اور غلط حدیثیں کیا آپ ان سے علیحدہ کر دیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خواب تھا جس کی وجہ سے میں نے کیا ہے؟ بخاری شریف لکھنا شروع کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے بخاری شریف، اس کی وجہ تصنیف کیا ہے؟ خواب، کہ خواب کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ اور غیر مقلد اس بارے میں کیا نظریں رکھتے ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، ان کا ایک مولوی ہے ارشاد اللہ مان، اس نے کتاب لکھی ہے تلاش حق، اور یہ تلاش حق ایسی کتاب ہے کہ اس کی نظر ثانی اور تصدیق مبشر ربانی نے کی ہے، جو اس وقت غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم ہے مبشر ربانی، اس نے اس کتاب کی نظر ثانی بھی کی ہے اور تصدیق بھی کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 656 پر لکھتا ہے جو آدمی یہ کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں یہ عقیدہ تو قرآنی آیات کا صریح کفر کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں آنے کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآنی آیات کا صریح کفر کرتا ہے۔ گویا کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر آتے ہیں تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھ رہے ہیں، اس کی وجہ تصنیف کیا بیان کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں یہ بیان کرتے ہیں، اور یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کی عبارات ایسی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے صرف یہ زبان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے۔ اسی طرح نمبر 4
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 432 پر، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وکان البخاری یختم القرآن کل یوم نہارا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اچھا، غیر مقلدین کیا کہتے ہیں ہر روز قرآن ختم کرنے کے بارے میں؟ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے ہیں، ان کا جو مولوی گزرا ہے محمد یونس غیر مقلد دہلوی، اب اس نے لکھا ہے دستور المتقی صفحہ نمبر 114 پر لکھتا ہے کہ 3 دن سے کم کے اندر قرآن کریم ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز قرآن ختم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے کم کے اندر قرآن مجید ختم کرنا کیا ہے؟ یہ بدعت اور گناہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس فتوے کی روشنی میں کیا ہوئے؟ پھر بدعتی اور گنہگار ثابت ہوئے۔ اسی طرح ان کا جو نواب ہے علامہ وحید الزماں، اس نے بھی بخاری کی جو شرح لکھی ہے تحصیل الباری، اس کے اندر لکھتا ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنا ہمارے شیخ اہل حدیث نے مکروہ جانا ہے اور ادب اور تعظیم کے بھی خلاف ہے۔ 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم کرنا یہ کیا ہے؟ ایک تو مکروہ بھی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ادب اور تعظیم کے خلاف بھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز قرآن کریم ختم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے کم کے اندر قرآن مجید ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے، ادب و تعظیم کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے یہ 4 ہی باتیں آپ حضرات کے سامنے ایسی آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقتاً نہیں مانتے۔ اسی طرح انہوں نے بخاری شریف کی طرف احادیث کا غلط انتساب بھی کیا ہے۔ بہت ساری حدیث ایسی ہیں جو بخاری شریف کے اندر ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو اس قدر یعنی کہ بخاری شریف کے معاملے میں اس قدر غیر محتاط ہیں کہ بے دھڑک کیا ہے بخاری شریف کی طرف جو حدیث منسوب کر دیتے ہیں، چاہے وہ بخاری کے اندر حدیث ہو ہی نہ۔ اب اس کی کئی سارے ان کے حضرات ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، ان کے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں بخاری شریف کا، حالانکہ وہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر ان کے شیخ الحدیث ہیں، اب شیخ الحدیث تو وہی ہوتا ہے جو بخاری شریف پڑھاتا ہے، جب شیخ الحدیث کا یہ حال ہے اس کو پتہ نہیں ہے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے یا نہیں ہے تو دوسروں کو کیا پتہ ہوگا؟ تو ان کے شیخ الحدیث ہے محمد اسماعیل سلفی، مولوی محمد اسماعیل سلفی نے کتاب لکھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ اب یہ نماز کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلها حذو منکبیہ۔ اس روایت کے اندر 4 جگہ ان کے رفع دین کرنے کا ذکر ہے۔ نمبر 1 کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی تکبیر تحریمہ کہی اس وقت رفع دین کیا۔ نمبر 2 وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب آپ نے رکوع کے لیے تکبیر کہی اس وقت کیا کیا؟ رفع دین کیا۔ اور آگے لکھا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا اس وقت بھی کیا کہا؟ اس وقت بھی کیا کیا؟ فعل مثلہ، رفع دین کیا۔ آگے ہے وَإِذَا قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب ربنا ولک الحمد کا اس کے بعد بھی کیا؟ رفع دین کیا۔ یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کیا، رکوع کو جاتے ہوئے رفع دین کیا، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کا اس وقت بھی رفع دین کیا، اور جب ربنا لک الحمد کا اس وقت بھی کیا کیا؟ رفع دین کیا۔ اور حوالہ دیا بخاری شریف کا کہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ آپ پوری بخاری کا مطالعہ کر لیں آپ کو پوری بخاری شریف کے اندر حدیث کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ غیر مقلدین کا اپنا عمل بھی اس طرح نہیں ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہیں گے اس وقت رفع دین جو کیا ہے، اس کے بعد پھر ربنا لک الحمد کے بعد بھی رفع دین کا ذکر ہے، حالانکہ خود تو نہیں کرتے رفع دین، لیکن بخاری شریف کے حوالے سے مولوی صاحب نے، شیخ الحدیث صاحب نے یہاں لکھ دیا ہے کہ جب ربنا لک الحمد کہتے اس وقت بھی آپ کیا کرتے تھے؟ رفع دین کرتے تھے، اور حوالہ دیا بخاری شریف کا۔ اسی طرح غیر مقلدین کے مفتی صاحب ہیں مفتی ابو البرکات احمد، مفتی ابو البرکات احمد، اس کی کتاب ہے فتاوی برکاتیہ، صفحہ نمبر 42 پر ایک حدیث نقل کی ہے، وطر کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 رکعت کے ساتھ وطر نہ پڑھو مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 رکعت کے ساتھ وطر نہ پڑھو، نماز مغرب کے ساتھ کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی۔ اور حوالہ کس کا دیا؟ صحیح بخاری۔ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ایسی حدیث ہے، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر کہیں بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ 3 رکعت وطر نہ پڑھو نماز مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ صحیح بخاری تو دور کی بات ہے، پورے صحاح ستہ کے اندر ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ 3 رکعت وطر نہ پڑھو کیونکہ نماز مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ لیکن مفتی صاحب کیا ہے؟ حوالہ دیتے ہیں بخاری شریف کا، حالانکہ بخاری کے اندر روایت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے حکیم صاحب ہیں، حکیم صادق سیالکوٹی صاحب، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی 2 کتابیں، ایک ہے سبیل الرسول، ایک ہے صراط الرسول۔ سبیل الرسول کے اندر انہوں نے 2 جگہ بخاری شریف کی طرف حدیث کا غلط انتساب کیا ہے، اور صراط الرسول کے اندر تقریباً 4 مرتبہ بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ وہ روایت بخاری شریف کے اندر بالکل موجود نہیں ہے۔
سبیل الرسول کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، کہ اعمال میں سے سب سے افضل جو عمل کون سا ہے؟ نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ حدیث نقل یہ کی ہے افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، اگر لکھ دیا بخاری، حالانکہ بخاری کے اندر روایت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی اپنی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 268 پر حدیث نقل کی ہے 3 طلاق والی، جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کانت طلاق والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنۃ من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ 3 طلاق کیا ہوتی تھی؟ ایک ہوتی تھی۔ اب یہ حدیث کس میں ہے؟ مسلم شریف کے اندر ہے، لیکن حکیم صاحب نے بخاری شریف کے حوالے سے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث کس میں آتی ہے؟ بخاری شریف میں آتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث بالکل موجود نہیں ہے۔ اس طرح صلاۃ الرسول کے اندر انہوں نے 4 مقامات پر لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، اگر آپ دیکھیں گے بخاری کے اندر بالکل وہ حدیث نہیں ملتی۔ اب صلاۃ الرسول کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے سرخی قائم کی ہے کہ رکوع کی دعائیں۔ اب رکوع کی دعائیں کون کون سی ہیں؟ رکوع کی دعائیں کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اب یہ دعا نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بخاری شریف، حالانکہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کے جفت کلمات جو ہیں، جو ہماری اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان کے پورے جفت کلمات لکھے ہیں اور حوالہ دیا بخاری شریف کا، حالانکہ بخاری شریف کے اندر یہ پوری اذان اس طرح موجود نہیں ہے۔ اس طرح جو قہری اقامت ہے، اس کے بھی کیا ہے انہوں نے الفاظ لکھے ہیں اور حوالہ دیا ہے بخاری شریف کا، حالانکہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اور بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ حوالہ دیتے ہیں بخاری شریف کا، لیکن وہ چیز بخاری شریف کے اندر بالکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کے غیر مقلد کے ایک اور ہیں حافظ محمد گوندلوی، انہوں نے ابو داود شریف سے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ حدیث 4 اختلافی مسائل پر مشتمل ہے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 کہتے ہیں مواضع ثلاثہ میں رفع دین، اور نمبر 2 تعدیل ارکان، نمبر 3 جلسہ استراحت، اور نمبر 4 تورک فی التشہد الاخیر۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، امام بخاری اسے اپنے صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ اب بخاری شریف کے اندر حدیث بالکل موجود نہیں ہے اور یہ اصرار کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں، حالانکہ بخاری شریف کے اندر ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس کے اندر ان 4 باتوں کا ذکر موجود ہو۔ اب یہ اپنی کتاب التحقیق الراسخ کے اندر یہ بات لکھی ہے، حالانکہ بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین جب کوئی عمل اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اسے ثابت کرنے کے لیے غلط بیانی سے بھی گریز نہیں کرتے، چاہے انہیں جھوٹ بولنا پڑ جائے جھوٹ بول لیں گے، لیکن کیا اپنے عمل کے اوپر کوئی نہ کوئی حدیث ضرور پیش کریں گے۔ اب مثال کے طور پر اب سینے پر ہاتھ باندھنا، اب سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت تو بخاری میں نہیں ہے نا، بخاری تو اپنی جگہ پورے سیاستہ کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت موجود نہیں ہے۔ اب انہوں نے فتاوی ثنائیہ مولانا ثناء اللہ امرتسری، اب انہوں نے ایک سوال کے جواب میں لکھا فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 441 پر، کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دین کرنے کی احادیث بخاری اور مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت اور اس سے رفع دین کرنے کی روایت بخاری مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں، حالانکہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پر ہو کے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح دوسرا ہے ان کا فتاوی علماء حدیث، فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ نمبر 93، اس پر بھی لکھا ہے کہ مسند احمد میں جو قبیصہ بن حلب والی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، یہ حدیث حسن ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے۔ تو فتاوی ثنائیہ میں بھی لکھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی، اور فتاوی علماء حدیث میں بھی لکھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کس میں ہے؟ بخاری شریف میں، حالانکہ بخاری شریف میں بالکل ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، بلکہ پورے سیاستہ کے اندر ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے آپ یہی حوالہ جات لیں اور غیر مقلدین کے سامنے آپ حوالے پیش کریں کہ دیکھو تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ہمیں آپ بخاری شریف سے حدیث دکھاؤ تاکہ ہم کیا اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو بخاری شریف کے حدیث نہیں ہے، لیکن لکھ دیتے ہیں۔ جب ایک عام آدمی دیکھے گا، غیر مقلدین کا جب عامی آدمی دیکھے گا تو وہ سمجھ لے گا چونکہ اس مسئلے میں ہمارے پاس بخاری موجود ہے، اب اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو سینے پر جو ہاتھ باندھنے کے جو ان کے غیر مقلدین کے دلائل ہیں، ان کا خلاصہ جو ہے، خلاصہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں غیر مقلدین 4 روایتیں پیش کرتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی غیر مقلدین 4 روایتیں پیش کرتے ہیں۔ 2 روایتیں تو ایسی ہیں جن کو خود غیر مقلدین نے ضعیف کہا ہے، 2 روایتیں ایسی ہیں جس کو خود غیر مقلدین نے ضعیف کہا۔ سب سے پہلے جو یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت پیش کرتے ہیں وہ صحیح ابن خزیمہ کی ہے۔
صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ نمبر 272 پر حدیث آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، لیکن اس کا حاشیہ لکھا ہے ناصر الدین البانی غیر مقلد نے۔ اب اسی کے حاشیے میں لکھتا ہے اسناد ضعیف، خود کیا ہے غیر مقلد نے لکھ دیا کہ اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے۔ دیکھو اب سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت تھی صحیح ابن خزیمہ میں، لیکن خود غیر مقلدین نے کہا یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ دوسری سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 30 پر ہے، اس کو حافظ زبیر علی زئی نے خود لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے، لہذا ہماری تحقیق کے مطابق یہ کیا ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اب 2 روایتیں تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایسی ہیں جس کو غیر مقلدین نے خود ضعیف کہا ہے۔ اچھا نمبر 3، ایک سنن کبریٰ بہقی، اسی سنن کبریٰ بہقی کے صفحہ نمبر 31 پر اس کے اندر لفظ آتا ہے اندر نہر کے لفظ۔ اب اندر نہر تو خود غیر مقلدین کا اپنا عمل بھی نہیں ہے، اندر نہر پر تو ہاتھ نہیں باندھتے، یہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں نا، تو اندر نہر جو ہے ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے۔ 3 ہو گئے۔ اور نمبر 4 جو چوتھی حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد کی روایت پیش کرتے ہیں، اس کے اندر 2 راوی ہیں، سماک بن حرب اور قبیصہ بن حلب، یہ 2 راوی ہیں جن کو محدثین نے کیا ضعیف کہا ہے۔ دیکھو اب غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات کتنی پیش کرتے ہیں، 4 روایتیں پیش کرتے ہیں۔ آپ خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیں تو آسانی سے آپ کو ان کے دلائل کا پتہ بھی چل جائے گا اور ذہن میں آ جائیں گے، جب بھی بات ہوگی تو آپ ان کے سامنے جو ہے نا یہ جواب پیش کر سکتے ہیں کہ 4 روایتیں پیش کرتے ہیں، 2 کو خود غیر مقلدین نے ضعیف کہا ہے، ایک کے اندر اندر نہر کا لفظ ہے جو ان کے عمل کے خلاف ہے، اور ایک کے اندر سماک بن حرب اور قبیصہ بن حلب راوی ہیں، یہ ضعیف ہیں۔ تو یہ کیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے ان کے دلائل کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، وہ حوالے وہ چل رہے تھے جہاں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی طرف کیا ہے جھوٹی وہ غلط حوالہ دیا ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے، بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے، حالانکہ پوری بخاری شریف میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ قنوت کیا ہے رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن انہوں نے بخاری شریف کے حوالے سے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے مایہ ناز ایک خطیب گزرے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، اس کو یہ شہید اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، شہید اسلام حبیب الرحمن یزدانی۔ اب ان کی جو خطبات چھپے ہیں خطبات یزدانی کے نام سے 2 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر ایک تقریر کرتے ہوئے یزدانی صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا ہے، باب المسح علی الجوربین، باب المسح علی الجوربین کے جرابوں پر مسح کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا ہے، اور آگے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ لفظ نہ ملے تو میں مجرم ہوں، اگر یہ لفظ نہ ملو تو میں مجرم ہوں۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پوری بخاری شریف کے اندر کہیں بھی یہ باب نہیں ملے گا، باب المسح علی الجوربین۔ کتنے دھڑلے سے عوام کے اندر انہوں نے تقریر کے دوران یہ بات کی ہے، حالانکہ ہے بھی جھوٹ، لیکن جھوٹ کو بھی ایسے انداز میں پیش کیا دوسرے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خطبات یزدانی جلد 1 صفحہ نمبر 313 پر ان کی یہ بات موجود ہے، خطبات یزدانی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بالکل یہ الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب المسح الجوربین، اگر یہ لفظ نہ ملے تو میں مجرم ہوں، صفحہ نمبر 313 پر جو ہے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے جو راوی ہیں ان میں سے ایک راوی، کئی راویوں پر انہوں نے جرح کی ہے، لیکن ایک وہ راوی جو خود ان کی جو دلائل ہیں بخاری شریف سے جو بظاہر یہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر راوی جو موجود ہیں امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے بہت سخت قسم کی جرح کی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا ایک مولوی ہے حکیم فیض عالم صدیقی، اس نے کتاب لکھی ہے صدیقہ کائنات، اس کے صفحہ نمبر 107 پر لکھتا ہے کہ امام زہری جو ہے یہ منافقین اور کذابین کے مستقل ایجنٹ تھے، منافقین اور کذابین کے کیا تھے، مستقل ایجنٹ تھے، اکثر گمراہ کن خبیث اور مکذوبہ روایتیں انہی کی طرف منسوب ہیں۔ اب دیکھو اور کیا کہتے ہیں یہ کہ منافقین اور کذابین کے ایجنٹ تھے، اور صفحہ نمبر 108 پہ کہا کہ امام جو زہری ہیں یہ شیعہ ہیں، ان کو شیعہ ہونا بھی ثابت کیا ہے، کس نے، غیر مقلد مولوی فیض عالم صدیقی نے۔ دیکھو اب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کا مرکزی راوی ہے، اب بخاری شریف کے اندر تقریباً 1200 سے زیادہ روایات ایسی ہیں کہ جس کی سندوں کے اندر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، 1200 سے زیادہ ایسی سندیں ہیں احادیث کی جس کے اندر یہی راوی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ گویا کہ غیر مقلدین نے بخاری شریف کی کئی احادیث پر کیا گویا کہ جرح کی ہے، اور خاص طور پہ وہ روایتیں جو غیر مقلدین کے اپنا مستدل ہیں۔ مثال کے طور پر اب رفع دین والی جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کی سند میں وہی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ اسی طرح عبادہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اب اس کی جو سند ہے اس کے اندر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔
اسی طرح امام جو باب قائم کیا امام بخاری نے کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اس کے اندر جو اب امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث لے کر آئیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اب اس کی سند کے اندر بھی کون ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ اب غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت تو غیر مقلدین کے پاس ہے نہیں جو بخاری میں ہو۔ اب نماز کے باقی جو 3 مسئلے تھے، ترک قرات ہے، ترک رفع دین ہے، آمین بالسر ہے، قول ان کے فاتح خلف الامام، رفع دین، آمین بالجہر، جو غیر مقلدین کے یہ 3 مسئلے ہیں جو نماز والے۔ اب ان تینوں مسئلوں کے اندر جو ہے وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، اس کے اندر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ اب کم از کم غیر مقلدین کو پھر یہ روایت تو پیش نہیں کرنی چاہیے نا جن کے اندر کون ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ تو خیر انہوں نے اس راوی پر بہت زیادہ جرح کی ہے۔ اسی طرح تو ہمارا دوسرا جو 3 باتیں تھیں، ان میں سے پہلی بات تو تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین، اور دوسری بات تھی ابواب بخاری اور غیر مقلدین کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو باب قائم کیے ہیں غیر مقلدین کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ آپ کی جب بھی غیر مقلدین سے بات ہوگی تو اس کے اندر آپ ان کے ساتھ جب پیش کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب پیش کریں گے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 926 پر باب قائم کیا ہے کہ باب الاخذ بالیدین، 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب کیا ہے، قائم کیا باب من اجاز طلاق الثلاث، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ باب قائم کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، اس کے بعد احادیث بھی ذکر کی ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، ہم نے پہلے لوگوں کی تقلید کی ہے، بعد والے ہماری تقلید کریں گے۔ اب اس طرح کے یہ جو باب قائم کیے ہیں، باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، فقہ اور فقہا کی عظمت کے بارے میں باب قائم کیا ہے۔ جب آپ ان کے سامنے یہ حدیث باب پیش کریں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، اور نمبر 3 طلاقیں 3 ہے، نمبر 3 تقلید کرنی چاہیے، فقہ اور فقہا کی عظمت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تسلیم کرتے ہیں، تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب نہیں ہیں۔ اور جب باری آئے گی غیر مقلدین کی اپنے دلائل پیش کرنے کی تو فوراً رخ بدلیں گے۔ مثال کے طور پر اب یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اب اس کیا ہے؟ جو آدمی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو آدمی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جو سے کون مراد ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرما دیا کس کے بارے میں؟ یہ ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اس آدمی کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ جب غیر مقلدین کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر مقتدی کا لفظ تو نہیں ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، تو کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ مقتدی اور امام کو قرات کرنا واجب ہے۔ اب خود کیا پیش کرتے ہیں؟ باب پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب جو قائم کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ ان سے بات ہوگی کہ آمین بالجہر پر کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، غیر حدیث پیش کرو، کون حدیث پیش کرتا ہے؟ اذا امن الامام فامنوا، کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اب دیکھو اس سے جہر ثابت ہوتا ہے؟ اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس آمین ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نفس آمین ثابت ہوتی ہے، آمین بالجہر ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن غیر مقلدین سے جب آپ بات کریں گے تو فوراً کہے گا اچھا پھر امام بخاری نے باب کیوں قائم کیا ہے کہ امام کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ اب ادھر کیا بن جاتا ہے؟ اہل باب بن جاتا ہے۔ جب ہم باب پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب نہیں ہیں۔ اور جب اپنی باری پیش آتی ہے، جب اس کو دلیل بظاہر اپنے موقع پر نظر نہیں آتی تو کیا کہتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے پھر باب کیوں قائم کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے تیسرا باب قائم کیا ہے کہ مقتدی کو کیا ہے؟ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اب اس کے اندر حدیث کیا نقل کی ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ اب دیکھو اس سے بھی آمین بالجہر ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ نفس آمین ثابت ہوتی ہے کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اس کے اندر نہ جہر کا ذکر ہے نہ سر کا ذکر ہے۔ لیکن غیر مقلدین کیا پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے پھر باب کیوں قائم کیا ہے کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ دیکھیے جب خود اپنی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب پیش کرتے ہیں، اور جب ہم ابواب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب نہیں ہے، اور اپنی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ جو کہتے ہیں یہ جو اصطلاحات ہیں نا، فقہی اصطلاحات، یہ فقہا کی خرافات ہیں۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ جو اصطلاحات ہیں یہ کیا ہے؟
فقہا کی خرافات ہیں، فقہا نے ایجاد کیا، قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ جو ہے اپنی بخاری شریف کے اندر یہ باب قائم کیے ہیں جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ لے کر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب فرض الجمعہ، اب دیکھو فرض کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ دوسرا باب فرض مواقیت الحج والعمرہ، یہاں بھی فرض کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ باب وجوب الصلاۃ جماعۃ، یہاں بھی وجوب کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ باب وجوب العمرۃ، باب ما یستحب، باب صلاۃ النوافل، اس طرح باب ما یکرہ من النیاحۃ علی المیت۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ بھی کیا کرتے ہیں، یہی اصطلاحات بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فقہا کی خرافات ہیں، فقہا نے ایجاد کی ہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کیا اپنی بخاری شریف میں لے کر آئے ہیں، تو اس وقت کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خرافات ہیں۔ تو اس لیے غیر مقلدین جو ہے ابواب بخاری پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اچھا، ان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آمین کے جو حدیث لے کر آئے ہیں، آمین کی جو حدیث ہے اس کے جو اس پر دلائل کا خلاصہ کیا ہے غیر مقلدین کے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ آمین بالجہر پر جو غیر مقلدین دلائل پیش کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ غیر مقلدین آمین بالجہر پر جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ نمبر دو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا۔ اور نمبر تین، آپ السلام نے فرمایا کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، لہٰذا آمین کیا ہونی چاہیے، اونچی آواز سے ہونی چاہیے۔ یہ غیر مقلدین کے پورے دلائل کا کیا ہے، یہ خلاصہ ہے تین چیزیں۔ نمبر ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ نمبر دو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا۔ اور نمبر تین، یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، لہٰذا کیا ہونی چاہیے، اونچی آواز سے ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جو پہلی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، دیکھیے اب جو اونچی آواز سے آمین کہنے کی روایت ہے وہ بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جو ایسا آمین کہنے کی روایت ہے وہ بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اب کیا صحابی ایک ہے، روایتیں دو طرح کی ہیں، اور صحابی خود فیصلہ کر دیتا ہے تو بات بالکل کیا ہے، آسان ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونچی آواز سے آمین کہی تھی وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی، ہمیں کیا کی تھی، تعلیم دینے کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی تھی، آپ کا یہ معمول نہیں تھا۔ تو دیکھیے اب اور یہ کتاب الکنیٰ والاسماء امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کے جلد 1 صفحہ نمبر 442 پر یہ بات موجود ہے۔ امام حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونچی آواز سے آمین کہی تھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی۔ پہلی بات کا جواب ہو گیا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، کیوں کہی تھی؟ صحابی نے خود فیصلہ کر دیا کہ آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی تھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں کوئی نہ کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے۔ اب ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں تو قرات ایسا ہوتی ہے نا، لیکن کبھی کبھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 105 پر لفظ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے، کس لیے؟ تعلیم دینے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز میں بھی قرات ہوتی ہے۔ تو صحابی نے خود فیصلہ فرما دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونچی آواز سے آمین کہی ہے یہ ہمیں تعلیم دینے کی خاطر کہی تھی، پہلی بات کا جواب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا، اس پر وہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب جہر الماموم بالتامین، کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں جس کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ امام آمین کہے فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قولوا آمین سے آمین کا جہر ہونا ثابت ہوتا ہے تو بخاری کے صفحہ نمبر 101 پر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، اگر قولوا آمین سے آمین کا اونچا ہونا ثابت ہوتا ہے تو قولوا ربنا لک الحمد سے پھر ربنا لک الحمد کا بھی اونچا ہونا ثابت ہوتا ہے، پھر آپ اونچی آواز سے ربنا لک الحمد کہنا شروع کر دو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے قولوا التحیات، کہ التحیات کہو، اب کہنے سے جہر تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے جہاں جن روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا قولوا آمین، تو قولوا آمین سے جہر ثابت نہیں ہوتا۔ اگر قولوا آمین سے جہر ثابت ہوتا ہے تو قولوا ربنا لک الحمد سے بھی جہر ثابت ہوتا ہے، پھر آج کے بعد ربنا لک الحمد بھی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دو۔ دوسری بات یہ، اور تیسری بات جو کہتے ہیں کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، لہٰذا جب چڑھتے ہیں تو آمین کیا ہونی چاہیے؟ اونچی آواز سے ہونی چاہیے تاکہ یہود اور بھی چڑھیں۔ تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ صرف آمین سے نہیں چڑھتے، یہودی صرف آمین سے نہیں چڑھتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی آمین سے بھی چڑھتے ہیں، اسی طرح سلام سے بھی چڑھتے ہیں، اور ربنا لک الحمد سے بھی چڑھتے ہیں۔
تو تین حدیث کے اندر تین چیزوں کا ذکر آتا ہے. آمین کا بھی ذکر آتا ہے کہ آمین سے چڑھتے ہیں, اور نمبر 2 ذکر آتا ہے ربنا لک الحمد کا کہ یہودی ربنا لک الحمد سے بھی چڑھتے ہیں, اور چونکہ یہ دونوں چیزیں نماز کے بارے میں ہے, اور تیسری بار فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ظاہر بات یہ بھی نماز کے بارے میں ہوگا, تو فرمایا السلام سے بھی چڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر مقلدین سے اگر تم نے اسی وجہ سے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے کہ یہودی چڑھتے ہیں, پھر ربنا لک الحمد اونچی آواز سے کہو, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی کیا ہے اونچی آواز سے کہو, تاکہ یہودی پھر کیا ہے صحیح طور پر چڑھ تو سکے نا. اب ایک روایت ہے جو مقصد کی ہے آمین بالجار کی, وہ لے لی کیا ہے جی یہودی چڑھتے ہیں لہٰذا اونچے آواز سے کہنی چاہیے. پھر ربنا لک الحمد سے بھی تو چڑھتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے بھی تو چڑھتے ہیں, پھر یہ بھی اونچے آواز سے کہنی چاہیے. یہ اونچے آواز سے نہیں کہتے, اور آمین کیا ہے اونچے آواز سے کہتے ہیں. تو آمین کا جو ہے غیر مقلدین کے دلائل کا خلاصہ یہ تین چیزیں ہیں. نمبر 1 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچے آواز سے کہی, نمبر 2 آمین کہنے کا حکم دیا, اور نمبر 3 یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. ان تینوں کا جواب ہو گئے. اب جو ہماری تیسری بات تھی احادیث بخاری اور غیر مقلدین. پہلی کیا تھی امام بخاری اور غیر مقلدین, نمبر 2 ابواب بخاری اور غیر مقلدین, اور تیسری بات ہے احادیث بخاری اور غیر مقلدین. اب کئی ساری احادیث ایسی ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں, لیکن غیر مقلدین کا ان حدیث پر عمل نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف پر عمل ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب الابراد بالظہر فی شدت الحر. صفحہ نمبر 76 پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ سخت گرمی کے اندر ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے. باب الابراد بالظہر فی شدت الحر. اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فان شدت الحر من فیح جہنم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو جائے فابردوا بالصلاۃ تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے, جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کیا ہے تھوڑی مؤخر کر کے گرمیوں کے اندر ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے. تو اور غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقہ نماز, رئیس ندوی کی کتاب ہے, اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 174 پر کہ ظہر کا وقت ایک مثل سایہ پر ختم ہو جاتا ہے. ظہر کا وقت ایک مثل سایہ پر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 553 پر لکھا ہے کہ ہر حال میں نماز اول وقت پڑھنی افضل ہے. نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے. اب بخاری شریف کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا مؤخر کر کے ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے, اور امام بخاری نے باب بھی یہ قائم کیا ہے کہ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے تھوڑا مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے. لیکن غیر مقلدین اس کے بالکل خلاف عمل کرتے ہیں. آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو, غیر مقلدین کیا ہے بالکل پہلے وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. تو بخاری شریف کی اس حدیث پر بھی غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے. نمبر 2 بخاری شریف کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنی چاہیے. کوئی نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا کرنی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت, وقت گزرنے کے بعد قضا نماز جماعت سے پڑھنا. اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن آئے, سورج غروب ہو گیا, عصر کی نماز پڑھنی تھی لیکن سورج غروب ہو گیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہوئے, کفار کو برا بھلا کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز تو ابھی میں نے بھی نہیں پڑھی, اور ادھر کیا ہے سورج غروب ہو گیا. تو پھر آپ مقام بطحان پہنچے تو وہاں جا کر صحابہ کرام نے وضو کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو کیا. تو پھر فرماتے ہیں فصلی العصر بعد ما غربت الشمس, آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھائی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد, ثم صلی بعد المغرب, پھر اس کے بعد کیا ہے مغرب کی نماز پڑھائی. یعنی مغرب کی جب سورج غروب ہو گیا اس کے بعد کیا ہے عصر نماز کی قضا کی ہے, اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھائی ہے. تو اس سے معلوم ہوا جو فوت شدہ نمازیں ان کی قضا کرنی چاہیے. اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک اور مستقل باب قائم کیا ہے باب قضاء الصلوات الاولی فالاولی, کہ اگر نمازیں قضا ہو جائے پہلے پڑھنی چاہیے پھر دوسری پڑھنی چاہیے, ترتیب سے پڑھنی چاہیے. اس کے تحت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی ہے. اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں فوت شدہ نمازوں کے بارے میں؟ غیر مقلد یہ کہتے ہیں اگر نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں کرنی چاہیے بلکہ صرف توبہ استغفار کرنا چاہیے. اب بخاری شریف کی حدیث کیا ہے, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نماز رہ جائے قضا ہو جائے تو اس کی کیا ہے دوبارہ اس کو کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کرنی چاہیے, قضا نہیں کرنی چاہیے. اور ان کے یہ جو دستور المتقی ہے مولوی یونس غیر مقلد دہلوی کی, اس نے صفحہ نمبر 149 پر یہ بات لکھی ہے کہ پھر اس آدمی کے لیے کیا ہے توبہ استغفار کافی ہے.
اسی طرح فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 415 پر بھی لکھا ہے کہ اگر بلوغ کے بعد نمازیں تھوڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں تو کر لی جائیں، اگر زیادہ مدت کی ہوں جن کو ادا کرنا مشکل ہو تو یہی کافی ہے۔ یعنی نمازیں کیا ہے، اگر فوت شدہ جو نمازیں زیادہ ہوں تو پھر کیا ہے، بس نہیں پڑھنی چاہیے، تھوڑی ہوں تو قضا کر لینی چاہیے، اگر زیادہ ہوں تو پھر کیا ہے توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ اب دیکھو ان کا یہ عمل بخاری شریف کی اس حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ یہی بات فتاوی ستاریہ کے اندر بھی موجود ہے، اور رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، ان کے شیخ الحدیث صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، اور بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنی چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 108 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے، مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2 مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، جو آدمی امام کو رکوع کی حالت میں پا لے تو گویا کہ اس نے رکعت کو پا لیا، اس کی رکعت وہ شمار ہو جائے گی۔ ایک ہی حدیث ہے، اس سے دونوں مسئلے ثابت ہوتے ہیں کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے بھی ہو جاتی ہے، اور مدرک رکوع جو ہے وہ مدرک رکعت ہے۔ اب غیر مقلدین تو کیا کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور جو آپ کی ترک قراءت خلف الامام والی جو فعل ہے اس کے شروع میں جو مذہب غیر مقلدین ہے اس کے تحت حوالے لکھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نمازیں نہیں ہوتی، تو فاتحہ کو فرض کہتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نمازیں ہو جاتی ہیں، اور مقتدی کے بارے میں لکھا ہے کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے تو اس وقت یہ صحابی کیا ہے پہنچ گئے، ابھی صف کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، صف میں شامل نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی نماز کو انہوں نے کیا ہے تکبیرہ تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلے گئے، اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہے صف میں شامل ہو گئے۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعید، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حرص میں، نماز والے جو حرص ہے اس میں اضافہ فرمائے، ولا تعید، لیکن آپ کی نماز ہو گئی ہے، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ صحابی جو آئے تھے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت میں پایا تھا؟ رکوع کی حالت میں پایا تھا۔ اب رکوع کی حالت میں جب پایا تو ان کی فاتحہ تو رہ گئی ہے نا، فاتحہ تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے۔ جب رکوع کی حالت میں پایا تو ان کی وہ رکعت بھی شمار ہو گئی ہے جس کے اندر رکوع امام کو پایا، اور فاتحہ بھی انہوں نے نہیں پڑھی تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ولا تعید، اپنی نماز کا اعادہ نہ کرو، نماز کیا ہے تمہاری ہو گئی ہے۔ اور یہی بات ہے شارح بلوغ المرام جو ہے حافظ محمد اسماعیل نے یہ بات لکھی ہے کہ لا تعید اعادہ سے مشتق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ میں طلب خیر کے حرص کو زیادہ کرے، اپنی نماز کو نہ لٹا کیونکہ وہ صحیح ہے۔ سبل السلام کے اندر اس حدیث کی وضاحت موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 70 پر۔ تو دیکھیے، اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے، اور مدرک رکوع کیا ہے؟ مدرک رکعت ہے۔ اب غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، اور مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے۔ ان کے جو نواب نور الحسن خان ہیں، انہوں نے کتاب لکھی عرف الجادی، بہت مشہور کتاب ہے۔ عرف الجادی کے صفحہ نمبر 26 پر فارسی میں لکھتے ہیں بے فاتحہ نہ نماز صحیح است و نہ ادراک رکعت معتد بھی، کہ اگر فاتحہ رہ جائے بغیر فاتحہ کے نہ نماز صحیح ہے نہ ہی رکعت پانے کا اعتبار ہے۔ اگر رکوع کی حالت میں رکعت پا لی، کہتے ہیں اس رکعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی نظریہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 496 پر لکھا ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اب یہاں پہ لکھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور مدرک رکوع کی رکعت وہ نہیں ہوتی۔ تو دونوں باتیں لکھی ہیں کہ ایک تو مدرک رکوع کی وہ رکعت بھی نہیں ہے، اور دوسری ہے کہ فاتحہ پڑھنا فرض بھی ہے۔ اسی طرح دستور المتقی کے اندر بھی مولوی یونس غیر مقلد دہلوی نے لکھا ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت ہرگز نہیں ہوتی۔ تو دیکھو، اب حدیث بخاری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے بھی ہو جاتی ہے، اور مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، لیکن غیر مقلدین دونوں باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہ تو فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے اور نہ ہی مدرک رکوع مدرک رکعت ہے۔ اب غیر مقلدین کا بخاری شریف کی اس حدیث کے خلاف عمل ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتحیات میں بیٹھنے کا سنت عمل کیا ہے۔ اتحیات میں جو سنت بیٹھنے کا عمل ہے وہ افتراش ہے، یعنی دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا چاہیے، باؤں کو پھیلانا چاہیے۔ اب اسے افتراش کہتے ہیں، تو بخاری شریف کے حدیث ہے اس سے یہ افتراش ثابت ہوتا ہے۔ اور غیر مقلد کس کے قائل ہیں؟ تورک کے قائل ہیں کہ تورک کرنا چاہیے، ایک پاؤں جو ہے سرین کے بل باہر نکال کے بیٹھنا چاہیے۔ اب بخاری کی حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی کیا بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن اپنے والد کو دیکھا کہ نماز کے اندر کیا ہے چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں تو میں بھی ایسے بیٹھ گیا، تو انہوں نے مجھے سے منع کیا، تو میں نے کہا کہ آپ تو اس طرح بیٹھے ہیں، تو انہوں نے اس وقت جو حدیث پڑھ کر سنائی، انہوں نے فرمایا انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتسن الیسری، کہ نماز کی سنت کیا ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں کو پھیلایا جائے، جیسے کہ ہمارا عمل ہے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتسن الیسری، اور تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کیا افتراش کرنا چاہیے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے، اب انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے والد چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے جب اس کو کہا تو انہوں نے وجہ بیان کی ہے ما ان رجلایا لا تحملانی، کہ میرے پاؤں جو ہے میرا وزن برداشت نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی مجبوری تھی، مجبوری کی بنا پر ویسا بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے سنت طریقہ بتا دیا کہ سنت طریقہ کیا ہے، دائیں پاؤں کھڑا کرنا چاہیے، پاؤں کو پھیلانا چاہیے، جسے افتراش کہتے ہیں، اور غیر مقلدین کے اس پر عمل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر لفظ آیا سنت الصلاۃ، صحابی نے کیا بولا؟ لفظ سنت کا لفظ بولا ہے، اور یہ فائدہ ذہن میں رکھیں کہ جب صحابی کسی کو سنت کہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ جب صحابی سنت کا لفظ بولتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ نصب الرائے کے اندر یہ بات ہے، عمدۃ القاری ہے، النکت علی کتاب ابن صلاح، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی سنت کا لفظ بولتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے، اور یہ بات خود غیر مقلدین نے بھی تسلیم کی ہے۔ غیر مقلدین کے مبشر ربانی، ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل، 3 جلدوں میں ہے، تو دوسری جلد صفحہ نمبر 142 پر لکھا ہے کہ اگر صحابی سنت کہے تو اس سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی کیا ہے انما سنت الصلاۃ، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ سنت الصلاۃ سے کیا ہے؟ صحابی کا جو قول ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کی سنت ہے؟ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ نماز کے اندر دائیں پاؤں کھڑا کرنا اور بائیں پاؤں کو بچھانا۔ لیکن غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ افتراش نہیں بلکہ تورک کرنا چاہیے۔ صلاۃ الرسول کے اندر انہوں نے 200 صفحہ نمبر 274 پہ یہ بات لکھی ہے صادق سیالکوٹی صاحب نے کہ بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تورک، یعنی یہ سنت ہے۔ اب حدیث بخاری سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر افتراش کرنا چاہیے، لیکن غیر مقلدین کا اپنا عمل کیا ہے؟ وہ تورک ہے، تو غیر مقلدین کا یہ عمل بھی بخاری شریف کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طرح سب سے جو ان کا غیر مقلدین نے اب ایک اور مسئلہ شروع کیا ہے وہ ہے کہ جمعے کی جو 2 اذانیں ہیں، اب بخاری شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کتنی اذانیں ہیں؟ 2 ہیں، اور غیر مقلدین اذان دوسرے اذان کو بدعت کہتے ہیں صرف ایک اذان ہونی چاہیے، دوسری اذان کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی، پہلے باب قائم کیا باب التاذین عند الخطبہ، کہ خطبے کے وقت اذان دینا۔ اب اس کے تحت حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو کیا ہوتی تھی؟ اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا، اس وقت کیا ہوتی تھی؟ جمعے کی اذان ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وقاصر امر عثمان یوم الجمعۃ بالاذان الثالث، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب لوگ زیادہ ہو گئے، انہوں نے حکم دیا، تیسری اذان کو حکم دیا، تیسری اذان کا بالاذان الثالث، تیسری اذان کو حکم دیا، تو اس وقت سے جو پھر جو ہے تیسری اذان شروع ہو گئی۔ اب تیسری اذان سے کیا مراد ہے؟ 2 جمعے کی اذانیں ہیں اور ایک اقامت ہے۔ ایک تو اقامت ہوتی ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے جو اقامت ہوتی ہے، ایک یہ اقامت ہے، اور اس سے پہلے جو 2 اذانیں ہیں، ان کو تینوں کو کیا کہا؟ بالاذان الثالث، تیسری اذان کہا ہے۔ تو حضرت دیکھو اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اذانیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، ایک اقامت ہے، 2 اذان ہے۔ اور غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ اذان جو جمعے کی جو اذان ہے ایک اذان ہے، دوسری اذان کیا ہے؟ بدعت ہے، دوسری اذان کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب بخاری شریف سے تو معلوم ہوتا ہے اذانیں 2 ہیں۔ اب اس طرح غیر مقلدین کے ممدوح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو غیر مقلدین بڑا جن کا نام لیتے ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کرتا ہے، اور مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا، اس لیے اسے اذان شرعی کہا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اذان ہے، جمعے کی اذان ثانی، اسے کیا کہا جائے گا؟ اذان شرعی کہا جائے گا۔ اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ جمعے کی دوسری اذان یہ بدعت ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، فتاوی ستاریہ کے اندر مشہور عالم ان کے محمد جونہ گڑھی، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں مسجد میں جو 2 اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہیں۔ ہمارے زمانے میں جو مسجد کے اندر جو 2 اذانیں ہوتی ہیں یہ صریح بدعت ہیں اور کسی طرح جائز نہیں۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث کے اندر بھی اس کو بدعت لکھا ہے، فتاوی علماء حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 179 پر۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وتر میں دعائے قنوت قبل رکوع ہے۔ وتر کے اندر جو دعا ہے کیا ہے؟ دعائے قنوت قبل رکوع ہے۔ اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 136 پر حدیث نقل کی ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فرمایا کہ قنوت جو ہے قنوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا قنوت پڑھنی چاہیے. میں نے پوچھا قبل الرکوع و بعدہ کہ قنوت جو ہے پڑھنی ہے رکوع سے پہلے پڑھنی ہے یا رکوع کے بعد پڑھنی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے قبلہ یعنی رکوع سے پہلے پڑھنی ہے. تو حضرت عاصم کہنے لگے کہ میں نے تو سنا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کی طرف سے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ آپ نے تو کہا ہے کہ بھئی قنوت کے بعد پڑھنی رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے. فلاں آدمی نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہے یہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے. انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع اشارا اراہ کان باس قوما یقال قرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت نازلہ تھی وہ 1 مہینہ پڑھی تھی. جو قنوت نازلہ صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ رکوع کے بعد پڑھی تھی 1 مہینہ. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرہ کو بھیجا تھا اس وقت انہوں نے مشرکین ان کو شہید کر دیا تھا. ان کے خلاف جب بد دعا کی تھی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی تھی. لیکن قنوت جو دعائے قنوت ہے یہ کب پڑھنی چاہیے؟ یہ وتر سے پہلے پڑھنی چاہیے. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے. اور فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ نمبر 206 پر لکھا ہے کہ بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے. حالانکہ بخاری شریف کے اندر رکوع کے بعد نہیں ہے، قنوت نازلہ کا ذکر ہے. لیکن جو دعائے قنوت وطر والی ہے اس کو کیا ہے رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے. بخاری شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے. لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ جو دعائے قنوت ہے یہ کس کے بعد پڑھنا مستحب ہے؟ رکوع کے بعد پڑھنا مستحب ہے. تو غیر مقلدین کا یہ عمل بھی کس کے بخاری شریف کے حدیث کے بالکل خلاف ہے. اسی طرح آج کل جو مشہور مسئلہ ہے مسافت قصر، کہ آدمی سفر کرتا ہے تو اب شرعی سفر کی مقدار کتنی ہے، مسافت کتنی ہے؟ اب مشہور تو کیا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں، بخاری شریف سے بھی ثابت ہے کہ 48 میل ہے. 48 میل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پر یہ باب قائم کیا ہے، باب فی کم تکسر الصلاۃ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السفر یوما ولیلۃ وکان ابن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم یکسران ویفطران فی 4 برد وهو 16 فرسخا. کہ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتنی مسافت میں قصر کرنا چاہیے. تو آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رات اور دن کے سفر کی مسافت کو بھی سفر فرمایا ہے. آگے صحابیوں کا عمل نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو 4 جو برید میں قصر کرتے تھے اور روزہ افطار کرتے تھے. اب 4 برد کے بارے میں کیا بتایا؟ وہ 16 وہ کتنے بنتے ہیں؟ 4 برد کے 16 فرسخ بنتے ہیں. 4 برد کے 16 فرسخ بنتے ہیں اور 1 فرسخ جو ہے یہ 3 میل کا ہوتا ہے. تو 16 کو 3 سے ضرب نے کتنے بنتے ہیں؟ 48 بنتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت یہ کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافت قصر کتنی ہے؟ 48 میل ہے. 48 میل کے آگے پھر کلومیٹر جتنے بنتے ہیں 77 بنتے ہیں، 78 بنتے ہیں. تو مسافت قصر کتنی ہے؟ وہ 48 میل ہے. لیکن غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ ان کے مختلف اس کے بارے میں فتاوی موجود ہیں. اب کوئی کہتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، مسافت قصر جو ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، 3 میل ہے، بعض کہتے ہیں 3 میل ہے، بعض کہتے ہیں 9 میل ہے. اب غیر مقلدین کے جو علامہ وحید الزماں ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا یہ ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے. جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. اب تحصیل الباری کے اندر جو ہے غیر مقلد وحید الزماں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے. عرف کے اندر جس کو سفر کہتے ہیں اس سفر کے اندر کیا ہے قصر کرنی چاہیے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. اب دوسرے غیر مقلد مولوی جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری، اب انہوں نے لکھا فتاوی ثنائیہ کے اندر کہ مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے، اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف 3 میل ہے. اس کی کم سے کم حد کتنی ہے؟ 3 میل ہے. اسی طرح فتاوی ستاریہ جو ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ نماز قصر 3 میل یا 9 میل پر کر سکتا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے ان کے شیخ الحدیث صاحب نے لکھی ہے مولوی محمد اسماعیل سلفی نے، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ 9 میل پر قصر کرنا چاہیے، 9 میل پر قصر درست ہے. دیکھیے اب امام بخاری رحمۃ اللہ جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسافت قصر کتنی ہے؟ 48 میل ہے. اور غیر مقلد کہتے ہیں یہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بس جتنا آدمی سفر کرے بس اس کے اندر قصر کرنا شروع کر دے، یا 9 میل ہے یا کیا ہے یا 3 میل ہے. یہ اسی طرح اور دوسری جو حدیث بخاری شریف کی ہے، اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں. وتر کیا ہے؟ 3 رکعت ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے. آگے جا کے ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو اب غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ وتر 1 رکعت. اب بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کتنے ہیں؟
3 رکعت ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 پڑھتے تھے۔ اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ فتاوی برکاتیہ میں لکھا ہے کہ اصل وطر 1 رکعت ہی ہے، اصل وطر 1 رکعت ہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غیر مقلدین جو ہے 8 رکعت تراویح پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کے پاس سب سے جو مضبوط دلیل ہے کہ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، 8 پڑھنی چاہیے، ان پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان کے اندر کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں رمضان کے اندر اسی کو تہجد کہتے ہیں، رمضان میں اسی کو تراویح کہتے ہیں، اور غیر رمضان میں اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تراویح کی نماز تھی وہ کتنی ہے؟ 8 ہے۔ تو اس کے جوابات جو کچھ جوابات ہیں وہ آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو غیر مقلد آپ کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث پیش کریں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت ہوتی تھی۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے اس کا تعلق جو ہے تہجد کے ساتھ ہے، تراویح کے ساتھ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر بانصاف دیکھا جائے تو خود غیر مقلدین کا بھی اس پر عمل نہیں ہے، خود غیر مقلدین کے اس روایت پر عمل نہیں ہے۔ آپ غیر مقلدین سے کہیں کہ تمہارے اس حدیث پر عمل بالکل نہیں ہے، کیسے؟ کہ اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کے اندر ذکر ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت پڑھی، ایسی اچھی رکعت پڑھی ہے اس سے اچھی جیسے ہے ہی نہیں۔ پھر عائشہ فرماتے ہیں کہ 4 آیتیں بہت زیادہ اچھی پڑھی، تو 4 رکعت کا ذکر ہے اس حدیث میں، تو کس کا ذکر ہے؟ 4 رکعت کا ذکر ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ 2 رکعت پڑھتے ہو، تو تمہارے اس پر بالکل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز اکیلے پڑھتے تھے، یہ نماز کیا کرتے تھے؟ اکیلے پڑھتے تھے، اور غیر مقلد کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز گھر میں پڑھتے تھے، جبکہ غیر مقلدین کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح نمبر 4، اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطر اکیلے ادا فرماتے تھے، جبکہ غیر مقلدین رمضان میں وطر کیا کرتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں غیر مقلدین سے آپ یہ کہیں کہ اگر تم یہ حدیث پیش کرتے ہو تو یہ اس حدیث پر تمہارا بھی عمل نہیں ہے، اس حدیث پر تو تمہارا عمل بھی نہیں ہے، لہذا تمہاری دلیل کیسے بنتی ہے؟ اسی طرح حدیث بخاری ہے، ایک مشہور مسئلہ ہے 3 طلاق کا، اس پہ انشاءاللہ آپ کو مستقل سبق ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، جبکہ غیر مقلد کتنے کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب من اجاز طلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اسی باب کے تحت لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، چاہے وہ علیحدہ دی جائیں چاہے وہ اکٹھی دی جائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے تحت حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاق ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس کو آگے نکاح ہو گیا، اس نے آگے نکاح کر لیا تو وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا گیا، اتحل للاول، کیا یہ پہلے خامن کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا قال اللہ حتی یذوق عسیلتھا کما ذاق الاول، جب تک جو ہے یہ دوسرا خامن وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرے گا یہ پہلے خامن کے لیے کیا ہے؟ حلال نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 3۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، جبکہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ 3 طلاق کتنی ہے؟ 1 ہے۔ فتاوی ثنائیہ، فتاوی نظریہ اور آپ کے مسائل کا حل، ان کو خود اپنا جو مشہور جو ان کا مذہب یہی ہے کہ 3 طلاق کتنی ہے؟ 1 ہے۔ تو بخاری شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ 3 1 ہے۔ سب ساتھی جو ہے تشریف رکھیں، استاد محترم تشریف لائیں گے، آپ سے 2-4 باتیں کرنی ہیں۔